السلام علیکم بچوں، چھٹی جماعت کے بچے اپنی اردو کتاب نکالیں گے اور پیج نمبر 45 نکالیں گے اسی سے ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے سوامی وویکانند کا لیسن جو سوامی وویکانند ہے اس کا دوسرا پیراگراف ہم پڑھیں گے پیج نمبر 45 پر۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہیں کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کی ویدانیت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگی کا بیڑا اٹھانے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیاء نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر اپنی بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا۔ ان کی خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ لیسن ڈاکٹر جواہر قدوسی نے لکھا ہے اور اس میں سوامی وویکانند کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ نے پہلے جو پڑھا اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سوامی وویکانند کون تھا، وہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پہ پیدا ہوئے، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اسی طرح یہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ سوامی وویکانند جو تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ بانی کس مشن کا؟ راما کرشنا مشن کا۔ انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانیت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے واقفیت ہوئی۔ جو مغربی دنیا ہے بالخصوص امریکہ اور یورپ، ان کو انہی کی کوششوں کی بدولت واقفیت ہوئی کس چیز کی؟ ہندوؤں کے فلسفے اور مذہبیات کا جو نظام تھا ویدانیت، انہی کے ذریعے انہی کی کوششوں سے ان کو واقفیت ہوئی مغربی دنیا کو بالخصوص امریکہ اور یورپ کو۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگی کا بیڑا اٹھانے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو مختلف مذہبوں کے درمیان جو آگاہی کا بیڑا تھا اس کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کی وجہ سے 19ویں صدی کے آخر پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور ابھرنے لگا۔ تمام دنیا میں یہ ایک مذہب کے طور ہندوازم ایک مذہب کے طور تمام دنیا میں ابھرنے لگا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیاء نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔
جو جدید ہندوستان ہے اس میں ہندو مت کو نئے سرے سے زندہ کرنے کا صحرا بھی اسی کے سر جاتا ہے. کس کے؟ سوامی وویکانند. اسی کی کوششوں کی خاص اہمیت اس میں حاصل ہے. وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے. اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. وویکانند کے جو روحانی گرو تھے راما کرشنا، اس نے وویکانند کو سکھایا تھا کہ سارے جو مذہب ہیں دنیا میں وہ سب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت جو ہے وہی خدا کی سب سے بڑی خدمت ہے، عبادت ہے. انسانیت کی خدمت کرے، جس کے پاس انسانیت ہو، وہی شری راما کرشنا نے اس کو بولا تھا کہ یہی خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے گرو جو تھے راما کرشنا، ان کی وفات، ان کے مرنے کے بعد وویکانند ایک لمبے سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اور اس نے سب لوگوں کا مشاہدہ کیا، بستی بستی گھوم کر ہر جگہ وہ گھومنے گئے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا، امریکہ اور یورپ کا بھی انہوں نے سفر کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا. اور انہوں نے لوگوں کے سامنے وہاں ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا، اب ہندوازم کا. وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد پر ویدانت فلسفے پر رکھی. وویکانند نے اپنی نظریات کس بنیاد پر رکھی؟ ویدانت فلسفے پر. کس پر رکھی؟ ویدانت فلسفے پر، ہندوؤں کے فلسفے پر، اور ان کے مذہبیات کا جو نظام تھا اسی پر اس نے اپنے نظریات کی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں. جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، اس نے ان کو ہدایت کی کہ وہ ان کا دل پاک ہونا چاہیے اور ان کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے. ان کے پاس خود غرضی اور لالچ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ان کو بولا کہ خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دے. انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا. انہوں نے بولا کہ انسان سازی کا مطلب ہوا انسان بنانا، اچھا انسان ہونا، اچھی تربیت دینا، مہذب بنانا اس کا اصلی مقصد تھا. اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر اپنی بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے. جو اس کے پاس صلاحیتیں تھیں علمی و عملی سطح پر، اس نے بے لوث، خالص، بے آمیزش کوششوں کی بدولت اس نے بہت کوشش کی. ان کو جدید ہندوازم میں اپنی کوششوں کی وجہ سے اس کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے. انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی باقی ملکوں میں بھی اس نے ہندوازم میں ایک نئی جان ڈال دی. انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا. انہوں نے ہندو مت کے جو تمام فرقے تھے اور دنیا کے دوسرے تمام مذاہب جو تھے ان کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے کو قرار دیا. ان کے خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں. شکریہ.